بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان زندہ باد دوستوں، میں ہوں فرحان عباس اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاکستان آرمی زندہ باد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ افغانی انڈیا کے پیارے ہو گئے ہیں، افغانی انڈیا کے پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ احسان فراموش بد نسل آستین کے سانپ ہیں افغانی۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ ہم نے 40 سال ان کی مہمان نوازی کی، اپنی منہ کا نوالا نکال کر ان کو کھلا دیا۔ ننگے بھوکے بغیر کپڑے پیاسے بھاگ کے افغانستان سے آئے تھے جب تمام دنیا نے ان کے لیے اپنے دروازے بند کر لیے تھے۔ پاکستان نے دروازہ کھولا کہ نہیں یار، اسلامی ملک ہے، بھائی ہیں ہمارے، مسلمان بھائی ہیں، سب سے بڑھ کے ہمارے لیے یہی ایک احترام کا رشتہ تھا۔ ہم نے کھلی باہوں سے آپ کو ویلکم کیا۔ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اب آپ کو میں نے بد نسل کیوں کہا، آپ کو میں نے احسان فراموش کیوں کہا، آپ کو میں نے آستین کا سانپ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ بھئی ایٹ دا سیم ٹائم یہ میرے لیے بھی خطرناک ہے نا۔ میں جو اتنا آپ کو آپ کی بد تعریفیاں کر رہا ہوں، رہتا تو میں بھی پاکستان کا شہری ہوں نا، تو آپ تو میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب نا، اب وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے پیک پہ پہنچ گیا ہے۔ اب آپ سے نا، آپ سے محبت نہیں ہو سکتی، آپ سے نفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے میری پاک سرزمین پر بڑی آپ نے دہشت گردی کر لی، بڑی بدماشی دکھا لی۔ ہم آپ کو اب بھائی بھائی کرتے رہے اور آپ نے اس کو ہماری کمزوری سمجھ لیا۔ لیکن اب آپ کا نا ٹائٹ والا ٹائم شروع ہو گیا، کیونکہ پاکستان کے اندر نا اس جنگ جو ابھی سیٹرڈے کو جو ایپیسوڈ آپ کے ساتھ ہم نے کتنا مطلب گھنٹے کا کیا ہے، آپ کی چیخیں نکل گئی، آپ برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے ہی آپ کے ساتھ وہ چیخیں آپ کی نکلوائیں جو آپ کی سرزمین پر دہشت گرد پاکستان میں آتے تھے اور جن کے خلاف محاذ رائی کرتے تھے، یعنی کہ پاکستان کی فوج۔ پاکستان کی فوج نے اب فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے، اگر آپ کو یاد ہو ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے برسلز میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی 50 سال آپ کی مہمان نوازی کی ہے، اب ہم تنگ آ گئے ہیں، بس اب تھک گئے ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی آپ واپس چلے جائیں۔ 40 لاکھ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اور اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم کے مطابق آپ کے پناہ گزین ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نا کروڑوں کی تعداد میں افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے۔ آپ نے اس کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ ہم نے آپ کو کاروبار بھی کرنے دیا، ہم نے آپ کو جائیدادیں بھی بنانے دی، ہم نے آپ کو اپنا خون چوس کر، ہر پاکستانی کا خون چوس کر آپ کو پاکستان میں روزگار بھی مہیا کر دیا۔ لیکن اب جو وہ کہتے ہیں نا انف از انف، اب گیم نا، اب وہ کہتے ہیں نا مختاریا گل ود گئی ہو، تو اب گل نہ ود گئی ہے۔ آپ کی کسی بھی پریزنس کو پاکستان میں اب برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ آپریشن نا، یہ سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی تھیں، یہ لسانی جماعتیں بیچ میں آڑے میں آتی ہیں، یہ کوئی اور اپوزیشن جماعت آڑے میں آتی ہے۔ میں نام لے لیتا ہوں نا، تحریک انصاف بیچ میں آتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں آ جاتے تھے، عوامی نیشنل پارٹی بیچ میں آ جاتی تھی، محمود خان اجکزئی بیچ میں آ جاتا تھا۔ لیکن کیا مجال کہ اس حملے کے بعد کسی نے کوئی ایک بیان دے دیا ہو؟ تو یہ صرف کام پھر سمجھ آیا کہ پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے، وہ پاکستان کے سرحدوں کو، نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کو بھی محافظ بنے، وہ پاکستان کے اندر کی بھی محافظ بن جائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم پاکستان کی فوج سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب عاصم منیر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، ہماری پاکستان کی فوج کے ساتھ پوری ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس طریقے سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت پاکستان کی فوج کر رہی ہے، بھائی واللہ رشک ہے ہمیں، تو رشک ہے ہمیں، لیکن ہم کسی بھی وقت میں نا ان کو، کسی بھی وقت میں ان کو لیوریج نہیں دے سکتے۔ آپ کس کو؟ افغانیوں کو، افغانیوں کو پاکستان سے باہر نکالتے، ان نمک حراموں کو، ان آستین کے سانپوں کو، بد نسلوں کو، ان کو پاکستان سے باہر نکالے۔ پاکستان کی عوام کا مطالبہ دن بدن زور پڑتا جا رہا ہے، اور اگر پاکستان کی فوج کو ان کو بے دخل کرنے میں پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے، تو آپ یقین کریں، آپ ہمیں آواز لگا دیں، پاکستان کی عوام کو آواز لگائیں۔ آپ دیکھیں کس طرح آپ کے ساتھ ایک ٹیم بن کر ان کو پاکستان سے باہر نکالتے ہیں۔ آپ ایک ہیلپ لائن نمبر دے دیں، آپ ایک ویب سائٹ دے دیں، آپ ایک واٹس ایپ نمبر دے دیں جہاں پر لوگ ان کی پریزنس کا بتائیں آپ کو۔ مطلب ہر طرح سے پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے نا، ہر طرح سے کھڑی ہے۔ تو اس مقام پہ بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں چھوڑیں گے ان کو، قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب ذرہ برابر ان سے ہمدردی کوئی رکھتا ہو تو بات ہے،
कोई हमदर्दी नहीं है इनसे, इन सबको उड़ा के बाहर फेंकेंगे पाकिस्तान से। सो अब अफगानियों का पाकिस्तान में रहना नामुमकिन हो गया है। मुझे ना एक डेटा बनाना है। आप सिर्फ, मैंने पहले भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो पहले दिन ही उसमें आपस में ही सारे हमारे भाई आपस में नाराज हो गए एक दूसरे से, तो मैंने वो ग्रुप खत्म कर दिया। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मैसेज में ना अपना शहर और अपनी एक तादाद, एस्टिमेटेड तादाद लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग हकीकत से करीब करीब तादाद जरूर बताइएगा, ताकि एक डेटा कंपाइल कर सकें और फिर उस डेटे के मुताबिक ना आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकें, और कहीं ना कहीं उस डेटे को शेयर जरूर कर लें। तो अफगानियों तैयारी कर लो, पाकिस्तान में आपका रहना नामुमकिन है। अब पाकिस्तान में आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप खुद अपनी मर्जी से चले जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी है, अगर आप नहीं जाएंगे ना तो अब हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, सख्त से सख्त तरीन हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, और अब आपको पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाएगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।